سب سے بڑی ان کی قربانی یہ ہے کہ انہوں نے چھوٹی سی عمر میں مولانا حق نواز جنگی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے ساتھ دیا. 29 سال کی عمر میں جامع شہادت میں مولانا صاحب نے خواب دیکھا تھا، ان کو خواب سنایا. کیونکہ آپ کے بھائی تھے علامہ شیخ ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے حوالے سے کچھ بتائیں گے کہ ان کی اس جماعت کے لیے کیا قربانی اور کیا خدمات تھی؟ جی، سب سے بڑی ان کی قربانی یہ ہے کہ انہوں نے اس جماعت کے لیے اپنی جان پیش کیا. چھوٹی سی عمر میں مولانا حق نواز جنگی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے ساتھ دیا. پھر اسی دور میں یہ ساتھ چلے ہیں. 29 سال کی عمر میں جامع شہادت میں، اور چھوٹی سی عمر میں الحمدللہ انہوں نے جماعت کی باغ ڈور ایسے سنبھالی ہے کہ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے. علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ اس وقت سندھ کے ذمہ دار تھے. مولانا احمد غنی صاحب جو بھی سربراہ ہیں اہل سنت والجماعت کے، وہ اس وقت پنجاب کے صدر تھے. اور مولانا شعیب ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ مرکزی سیکرٹری جنرل تھے، اور اس ہونے کے ناطے وہ جماعت کے قسم کے سربراہ کی حیثیت سے وہ کام کر رہے تھے. باقی تو سارے قائدین جیلوں میں تھے، تو یہ مرکزی حیثیت سے یہ کام کر رہے تھے اور جماعت کو الحمدللہ پروان چڑھایا. پورے ملک میں یہ کام کرتے ہیں. ان پہ حملے بھی اترے، 19 کے قریب ان کے اوپر حملے ہوئے، 19 کے قریب ان پر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں. گھر میں بھی پھیرے ہوئے ہیں، رستے بھی روکے گئے ہیں، سب کچھ. یہ آخری حملہ ان کے اوپر تھا اسلام آباد میں جو ہوا، لیکن انہوں نے دن رات ایک کیا. انہوں نے کوئی بھی طاقت سامنے آئی ہے اس کے سامنے اسی سپلائی دیوار بنے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، سب کچھ ہوئے. انہوں نے کہا کہ میری زندگی صحابہ کے کھا. تو آج الحمدللہ انہی کے اس کردار کو ہم دیکھ کر آج ہم بھی میدان میں اترے ہیں، میدان میں کھڑے ہیں الحمدللہ. اور ہم بھی وہی عمل کریں گے، وہی کام کریں گے، وہی نظریہ ہمارا ہے جو علامہ شاہ. اچھا، جیسے آپ نے خود بھی فرما دیا کہ 29 سال کی عمر یعنی جوانی میں ان کو شہادت ہوئی. بہت سارے لوگ ان کی شادی کے بارے میں پوچھتے ہیں اور یہ واقع شہادت، تو دونوں کے بارے میں ذرا بتائیں گے. شادی ان کی انگیجمنٹ ہوئی تھی، میں نے ان کی ہوئی شادی ان کی تیار تھی. 19 دن بعد ان کی شادی، تو برکت اللہ کو منظور نہیں تھا. تو حضرت مولانا ہزاروی صاحب، پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صاحب نے خواب دیکھا تھا، ان کو خواب سنایا تھا. انہوں نے مولانا صاحب کو کہا تھا کہ آپ کی جو شین آپ نے دیکھی ہے نا، یہ شین شادی والی نہیں ہے، شہادت کا. تو اکثر علامہ صاحب نے گھر میں بھی کئی دفعہ والدہ کو کہا، والدہ اکثر کہتی تھی کہ آپ کی عمر شادی کی ہے، میں آپ کو شادی کرا دوں گا. تو مولانا صاحب کہتے تھے کہ ساختہ ان کی زبان سے جملہ نکلا. انہوں نے کہا کہ والدہ کو کہ میں شادی اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک جو ہے نا صحابہ کے دشمنوں کو اس ملک میں کافر نہیں کرا دیتی. تو اللہ کو منظور تھا. بعض وقت جملے زبان سے نکلے ہوئے اللہ پاک قبول کر دیتے ہیں. جس طرح حضرت عمر بن جموع صحابی رسول تھے، وہ معذور تھے. انہوں نے اللہ کے نبی سے اجازت چاہی کہ مجھے جہاد کے لیے جانے کی اجازت دیجیے. اللہ کے نبی نے اجازت دے دی. بیوی نے مذاق سے کہا کہ تم معذور ہو، لنگڑے ہو، تم کس طرح میدان جہاد میں جا کر لڑو. تو انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میری لاش کو میرے گھر میں واپس نہ لانا. تو وہی بات ہوئی، اللہ نے دعا کو قبول کیا، لاش کا واپس نہیں ہے. اسی طرح بعض کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا. اس جملے کو اللہ نے ان کو قبول کر لیا، تو ان کی شہادت ہوگی، شادی ہوئی. اچھا، آج کل کے دور میں لوگ کسی سیاسی پارٹی سے متاثر ہوتے، سیاست میں آتے، یا کسی خاص واقعے کو دیکھ کر مولانا صاحب اس جماعت میں کیسے آئے تھے؟ مولانا صاحب بیسیکلی یہ گھر سے گئے تھے چلے کے لیے، تبلیغ جماعت کے ساتھ. جی، تبلیغی جماعت کے ساتھ گئے تھے. شروع سے ان کا دین کے ساتھ رغبت تھی ماشاءاللہ. یہ چلے گئے وہاں پر. ان کی تشکیل جھنگ میں ہوگی. ان کو کسی نے بتایا کہ وہاں جھنگ کے اندر ایک مولانا حق نواز صاحب نے، مولانا صاحب ایک بہت سخت تقریر کرتے ہیں. عمر ان کی 17-18 سال عمر تھی اس وقت. یہ مرکز جھنگ میں چلے گئے. وہاں مولانا حق نواز صاحب کا جو جمعہ تھا وہ لیٹ ہو گیا، 2:30 بجے تقریباً، 2:45 ہو جاتے تھے جمعے کی نماز ہوتی تھی. تو یہ اپنے امیر صاحب سے اجازت لے کر وہاں تقریر سننے کے لیے چلے گئے، جمعہ وہاں پڑھنے چلے گئے. جب وہاں گئے ہیں تو مولانا حق نواز صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. تو مولانا صاحب نے کہا آپ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے بتایا میں واقعہ سے. اس وقت جماعت نہیں بنی تھی. تو مولانا حق نواز صاحب نے کہا کہ آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں. تو میں نے ابھی جماعت بنانی ہے، مجھے نوجوانوں کی ضرورت ہے، آپ ہمارے ساتھ میں. مولانا صاحب نے کہا کہ میں آپ کا، ان کی تقریر سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں. پھر مولانا حق نواز جنگی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شعیب صاحب نے دربار میں بھی بلایا، یہاں کافی پروگرام شن کرائے. پھر اس کے بعد جب جماعت بنی تو پورے ملک کے اندر تقریباً 26 سے 28 بندے، اور ان 28 بندوں کے اندر مولانا شعیب ندیم صاحب شامل تھے. اس وقت مولانا اعظم طارق صاحب، ضیاء الرحمان فاروقی صاحب، یہ حضرات نہیں تھے. ان بنیادی لوگوں میں مولانا شعیب ندیم صاحب تھے، شیخ اشفاق صاحب تھے، یوسف مجاہد صاحب تھے، شیخ حکم علی صاحب تھے. یہ بڑے لوگ جو تھے، ان کا ایک نام تھا. اس دور میں یہ شامل ہو گئے جماعت کے ساتھ. تو پھر انہوں نے جماعت کو نہیں چھوڑا ہے. انہوں نے جب اپنے امیر کی اطاعت کی ہے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، تو پھر انہوں نے اپنی جان پہ رکھا پیچھے.
اچھا، چونکہ وہ آپ کے بھائی تھے اور ایسے لوگوں کے لیے پھر اکثر مسائل پیش ہوتے، تو آپ بھی ان کے بھائی ہونے کے ناطے آپ پر کوئی مشکلات؟ جی بہت مشکلات آئیں، بڑے کیسز بنے، 302 کے کیسز کے اندر ہمیں اندر ڈالا گیا، چون سینٹر میں ہمیں بھیجا گیا، اداروں نے ہمیں تنگ کیا، کیسز بنائے گئے، ان کی شہادت کے بعد ہمیں بہت سارا بلیک میل کیا گیا، لیکن ہم نے اداروں کو بھی، ریاستی ادارے جو ہیں، ہم نے یہی بتایا تھا کہ ہمارا الحمدللہ کسی دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اسلام میں جاریت نہیں، اسلام امن پسند ہے، ہم آئینی جدوجہد کر رہے ہیں، وہ ہمارا حق ہے، ہم اس طریقے سے کرتے رہیں گے، باقی یہ ہمیں من گھڑت بوگس اور بے بنیاد کیسوں کے اندر ہمیں دکھیل کر آپ جیل کی سلاخوں میں ڈال دیں، تو یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی بھی اگر طبقہ ہو، کوئی بھی جماعت ہو، تحریک ہو، اگر آپ اس کو بند کر دھکیلیں گے یا دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے، اس کا رد عمل آئے گا۔ تو لہٰذا ہم لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں، ہمیں ہمارے فرقہ واریت کے تانے بھی دیے گئے، دہشت گرد بھی ہمیں کہا گیا، سب کچھ ہوا، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ تاریخ نے دیکھا ہے، دنیا نے دیکھا ہے، ہم خود دہشت گردی کا شکار ہو، ہمارے گھروں سے لاشیں اٹھائے گئے، سب کچھ ہوا، ہم نے قربانی دی، الحمدللہ ہم اسٹیج پہ کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، اور آگے بھی کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، واپس ایک سوال کی طرف آتی، یہ جو بل پاس ہوا، لازم بات ہے آپ نے خود بھی کہہ دیا کہ 12,000 شہادتیں اور بہت بڑی بات ہے، یعنی تاریخ کا ایک حصہ ہے، تو ان گھروں میں جن میں شہادتیں ہوئی ہیں، کیا ان سے کوئی ری ایکشن آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے والدین کی طرف سے یا ان کے؟ ہم نے کافی شہداء ہیں، ان کے ساتھ ہم رابطے میں تھے، ان کے ساتھ بات چیت کی، سارا کچھ، لوگ الحمدللہ خوش ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے اور ہماری شہادتیں رنگ لے آئیں، تو یہ اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہوتی ہے؟ سمجھیں، ایک وقت ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر جب مکہ میں داخل ہوئے